قرآن میں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، پھر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں یا علی، آپ کہتے ہیں یا غوث اعظم، آپ کہتے ہیں یا خواجہ، آپ کے یہ کلمات ہیں۔ قرآن میں آپ کہتے ہیں ہم کسی سے مدد نہیں لیتے، اور قرآن کے باہر آپ بہت سے لوگوں سے مدد لے لیتے ہیں۔ یا تو آیت صحیح ہے یا تو آپ کا طریقہ صحیح ہے۔ یہ کہنے والے آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بہت سے لوگوں کو انبیاء کی بارگاہوں سے دور کر دیا گیا، اولیاء کرام کی بارگاہوں سے دور کر دیا گیا، صحابہ کی عظمتیں ان کے دلوں سے نکالی گئی۔ یہ کہہ کر قرآن میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، پھر آپ کیوں مانگتے ہیں؟ میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ واقعی حقیقی مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اہل سنت و جماعت کا جو مدد لینے کا طریقہ ہے، یہ سمجھ کر ہم مدد نہیں لیتے کہ اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں بھی جو بھی ولی کوئی بھی طاقت کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کے اگینسٹ جا کر نہیں کیا کرتا، اللہ کی مرضی کے تحت کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس چھوٹے سی بات کو جب تک بندہ نہیں کیوں لیتے ہیں آپ مدد، تو میرے دوستو دنیا میں انسان ہے، اور انسان جس دنیا میں ہے اس دنیا کو دار الاسباب کہا جاتا ہے۔ اسباب کا مطلب سبب۔ یہاں جو ملتا ہے سبب کے ذریعے ہی ملتا ہے، سبب کے بغیر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ سبب معبود نہیں ہوتا، سبب ہوتا ہے، سبب ذریعہ ہوتا ہے۔ حقیقی مدد من اللہ، سبب حقیقی مدد نہیں کرتا۔ بطور مثال میں آپ کی خدمت میں مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اس کے بعد ہم صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھیں گے اور اہل بیت کی طرف بھی نگاہیں اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں رکھوں، آپ کو بھوک لگی، بھوک جب لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ بھوک مٹے گی، مگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہ چاہے تو بھی بھوک مٹ سکتی ہے۔ نہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ رزق سبب بنے گا اور بھوک مٹانے والا اللہ ہوگا۔ آپ پانی پیتے ہیں، آپ کا ہمارا مسلمانوں کا پوری دنیا کا عقیدہ یہی ہے کہ پانی ایک ذریعہ ہے، حقیقی مستعان اللہ ہے، یہ پانی ایک ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ مسجد میں آ کر دعا نہیں کرتے کہ اللہ شفا دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ شفا دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ نے ایک روٹ بنایا ہے، اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا ہے۔ سبب کی طرف جانا رب کے خلاف جانا نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی گولی لے لیتے ہیں جو آپ کے سر کے درد کو مٹا سکے۔ آپ یہ سمجھ کر گولی نہیں کھاتے کہ یہ درد مٹائے گی، آپ یہ سمجھ کر گولی کھاتے ہیں یہ سبب بنے گی، درد مٹانے والا اللہ ہے۔ ہر چیز کے پانے کا اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ اور ایک سبب رکھا ہے۔ سبب ہوتا ہے، حقیقی مستعان اللہ ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں، علم کے لیے بھی اسکول ایک سبب ہے، مدرسہ ایک سبب ہے، کالج ایک سبب ہے، استاد ایک سبب ہے، کتاب ایک سبب ہے، قلم ایک سبب ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بولے نا میں کتاب کی مدد نہیں لوں گا، میں بورڈ کی مدد نہیں لوں گا، میں استاد کی مدد نہیں لوں گا، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میرے دوستو زندگی بھر اللہ رب العزت اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا نادان، علم میں دوں گا مگر ذریعہ تجھے اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک تو روٹ کے ذریعے نہیں آئے گا میں تجھ پر فضل فرمانے والا نہیں ہوں۔ میرے دوستو، آپ باتیں سمجھ رہے ہیں، یہ ذریعے ہیں، ذریعے کو ذریعہ سمجھنا چاہیے، معبود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پوری دنیا میں سارے مسلمان جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، حضور کو حقیقی مددگار سمجھ کر نہیں کیا کرتے، خدا کی رحمتوں کا ذریعہ سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب استاد علم کا ذریعہ بن سکتا ہے، جب غذا بھوک مٹانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، جب پانی پیاس مٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ خدا کی رحمتوں کا ذریعہ اس کے مصطفیٰ بن جائیں۔ میرے دوستو، بس بات اتنی ہی ہے، یہ فسانہ اتنا ہی ہے، اس کو لوگوں نے غلط انداز میں پیش کیا، یہ کہا کہ آپ لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو معبود بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، کسی بھی زمانے میں کبھی بھی کسی بھی علاقے میں رسول اللہ کی عبادت نہیں کی گئی۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر آپ پانی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر آپ پھر پولیس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، پولیس کی مدد کیوں لیتے ہیں؟ پکاریے نا یا اللہ مدد، آپ کیوں نہیں پکارتے؟ پولیس کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ آپ کورٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کورٹ اللہ ہے، پولیس اللہ ہے، کہتے ہیں نہیں ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، جس طرح پولیس ذریعہ ہے، ان کو بھروسہ پولیس کی مدد پر ہے، اور سنیوں کو بھروسہ غوث اعظم دستگیر کی مدد پر ہے۔ میرے دوستو، یہ تو کسی نہ کسی کو تو ذریعہ بنانا ہی پڑتا ہے، نہیں اس کے علاوہ پھر بھی کسی سے مدد لینا شرک ہے۔ اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر کوئی بھی دنیا میں مسلمان نہیں بچے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ ہم تمام کا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، قرآن میں ہے، کہتے ہیں من انصاری اللہ،
کہتے ہیں لوگوں اللہ کی بارگاہ میں میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ من انصاری، میرے مددگار کون ہے؟ اور ان کی امت یہ نہیں کہتی آپ اللہ کو چھوڑ کر ہم سے کیوں مدد طلب کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے، اگر مدد لینا شرک ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مشرک، نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالیٰ کہنا پڑے گا، جو بہت بڑا جرم ہوگا۔ آپ آسانی سے بہت سی باتیں ہم کم علمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں مگر اس کے نتائج پر غور و خوض نہیں کیا کرتے۔ اگر آپ بولے مدد لینا شرک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد لی، کیا بولیں گے آپ؟ مشرک بولیں گے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں ہے، فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، ایک بندے نے حاضری دی حضرت موسیٰ کے پاس اور آ کر اس نے مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بولا میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد فرمائی، قرآن مجید میں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اگر یہ مشن گن لے کر بندہ بیٹھ جائے جو مدد مانگے مشرک، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ مشرک کہلائے جائیں گے، جو انتہائی بڑے درجے کا ظلم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مشرک تصور کرے پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ اندھی لاجک لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے، سبب کو سبب سمجھنا چاہیے، خدا کو خدا سمجھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سمجھ کے پھیر کی وجہ نے نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنا دیا ہے۔ یہ ہماری کم علمی تھی، یہ ہماری جہالت تھی، یہ ہماری سمجھ کا قصور تھا۔ ہم ایک چکر لگاتے ہیں سعودی عرب کا، اس کے بعد کہنے لگتے ہیں پورے اولیاء اللہ مشرک، پورے انبیاء مشرک، نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالی۔ پھر جب یہ سارے کے سارے مشرک ہیں تو آپ تک دین کیسے پہنچا؟ تو عزیزان گرامی قدر، اب آپ بولیں گے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی، کیا سرکار نے بھی اپنی زندگی میں کسی سے مدد لی ہے؟ میرے دوستو، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ گئے تو سرکار تنہا نہیں گئے، سرکار کے ساتھ سرکار کے سفر میں تو خود حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس کے علاوہ سرکار سے پہلے بہت لوگ گئے، سرکار کے بعد بہت سے لوگ آئے۔ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے آنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ اور جو مدینے کے سپورٹر صحابہ تھے، جن لوگوں نے مدینے کی گراؤنڈ پر رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی مدد کی ہے، ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار جمع ہے ناصر کی، مطلب کیا؟ مدد کرنے والے۔ اگر مدد لینا شرک ہے تو پھر رسول اللہ نے مدینے والوں سے کیوں مدد لی؟ میرے دوستو، سرکار کو اگر ضرورت نہیں تھی تو ان مہاجر صحابہ نے تو لی، ان لوگوں نے اپنے گھر دیے، اپنا بزنس دیا، اپنا کاروبار دیا، اپنے گھروں میں انہیں شریک کیا۔ کیسی مدد کی مدینے والوں نے؟ دنیا انسانی میں شاید ایسی مدد کرنے والے آپ کو کہیں نظر آ جائیں جیسی مدد کرنے والے آپ کو مدینے میں نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اٹھا کر اپنی تلوار چلا دیں اور بولیں سارے کے سارے مشرک ہیں تو پھر ایمان آپ تک کیسے پہنچا؟ پورے انصار مشرک ہیں، مدد انہوں نے کی، اور پورے مہاجر مشرک ہیں، اس واسطے کہ مدد انہوں نے لی۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ان کو پیش آتا وہ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے، رسول اللہ کے پاس پہلے آ جایا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں دنیا کے سارے ڈاکٹرز کام نہیں آتے، جہاں دنیا کے سارے ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں، وہاں مصطفیٰ کی ایک نگاہ کام بنا دیا کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ کل صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ حضرت قتادہ، مشکات میں واقعہ کتاب المعجزات میں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھٹ گئی، جنگ میں تیر آئی اور آ کر آنکھ میں پیوست ہو گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا، وہ ڈھیلا آنکھ لٹک رہی ہے۔ اسی کیفیت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سرکار میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا، حضور کرم فرمائیں۔ سرکار یہ نہیں بولتے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے ہیں، چلو تم بھی مدد مانگو، اللہ سے ہم بھی مدد مانگتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں نادان، جس طرح ڈاکٹر شفا کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ اس سے بڑا شفا کا ذریعہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر وہاں اپنے ہاتھوں سے شفا دیتا ہے، اور مصطفیٰ کی شفا کا عالم یہ ہے کہ ان کی مدینے میں جو خاک پڑی ہوتی ہے وہ بھی شفا کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں کے ذرے ذرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، چونکہ میں آرام کر رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، بس ذریعہ ہے، بس اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ جب تک آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے نہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ مشرک بناتے پھریں گے اور اسلام کا بجائے فائدہ کرنے کے آپ کی ذات سے نقصان ہوگا۔ یہی تو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو اور اس آیت کو لے لیتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں کہ فلاں مشرک ہے، غوث اعظم سے مدد مانگنے والا مشرک ہے، غریب نواز سے مدد مانگنے والا مشرک ہے، مولا علی سے مدد مانگنے والا مشرک ہے۔ میرے دوستو، یہ فلسفہ کہاں سے لیا گیا؟ حضرت قتادہ کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں،
ہر مسئلے میں صحابہ کہیں اور نہیں جایا کرتے تھے، سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، چاہے وہ مسئلہ شفا کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ان کی عائلی زندگی کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ان کے پرسنل معاملات کو لے کر ہو۔ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا رسول اللہ کے صحابہ سیدھے رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا کرتے تھے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ جو آتا تھا اس کی جھولیاں بھر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید کے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب مانگنے والوں کی دو قسمیں، ایک ڈائریکٹ مانگنے والے، ایک تجھ کو وسیلہ بنا کر مانگنے والے۔ میرے محبوب کچھ عقل مند بھی ہیں جو تیری بارگاہ میں آ کر مجھے پکاریں گے، جو تجھے وسیلہ بنائیں گے، جو تیری بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلائیں گے۔ میرے حبیب جب کوئی مانگنے والا آ جائے نا، قیامت تک تیرے طریقہ یہ ہونا چاہیے کسی مانگنے والے کو خالی نہ لوٹانا۔ میرے حبیب تجھے تیرے دربار کو میں نے بنایا ہی اس واسطے ہے کہ تو لوگوں کی جھولیاں بھرتا چلا جائے۔ میرے محبوب تیرا دربار میں نے سجایا ہی اس واسطے ہے کہ لوگ تیری بارگاہ میں آئیں، اپنی جھولیاں پھیلائیں۔ تو میرے دوستو، ایاک نستعین سے یہ بات مخالفت میں نہیں جاتی، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس واسطے جاتے ہیں کہ صحابہ گئے۔ کیوں مدد لیتے ہیں؟ اس واسطے مدد لیتے ہیں کہ اہل بیت نے مدد لی ہے۔ کیوں انبیاء کرام کی بارگاہوں کی آپ حاضری دیتے ہیں؟ اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹرز وہ نہیں کیا کرتے جو اللہ کے حبیب کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کیوں مدد لیتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی پولیس بعد میں آتی ہے، غوث اعظم دستگیر کی مدد پہلے آیا کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری اپنی فکر ہے، جس پر جس کو بھروسہ ہے اس کو اپنا وسیلہ بنا لینا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا بندہ اقرار کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، بعض لوگ کہتے ہیں خواجہ بولیں تو اللہ کو دینا پڑتا ہے، غوث بولیں تو اللہ نعوذ باللہ مجبور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، اللہ رب العزت کسی کے انفلوئنس میں نہیں آیا کرتا، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، سارے پیغمبر اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کیوں کرتا ہے؟ ڈر کر نہیں کیا کرتا، محبتوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہ اس واسطے ان کے کام کرتا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی بھر اللہ کی سنی ہے، تو اللہ ان کے کہے کی بھی راز رکھ لیا کرتا ہے۔ تم میری سنا کرتے ہو، میں تمہاری سنا کروں گا۔ مجبور اللہ کسی بھی موقع پر نہیں ہو سکتا۔